رزق میں بے برکتی اور تنگ دستی کیا ہے اور کیسے واقع ہوتی ہے؟ رزق کی تنگ دستی دو طرح کی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی آمدین، اس کے پاس روپے پیسہ اور اسباب دنیا اتنے کم ہیں کہ وہ اپنی جائز ضروریات بھی مناسب طریقہ پر پوری نہیں کر پاتا۔ اور بعض اوقات ایک آدمی کے پاس یہ سب کچھ ہے، روپے پیسہ کی بہتات ہے، آمدن بہت زیادہ ہے، اسباب دنیا ہر طرح کے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس آدمی کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ یہ سب سکون لینے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے تھے، لیکن اس کے پاس سے سکون چھن گیا اور یہ اسباب دنیا ہی رہ گئے۔ تو یاد رکھیے، چند ایک معاشرے میں وہ اسباب جو معاشرے میں عام پائے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتی عام ہے۔ نمبر 1، رزق کی بے حرمتی کرنا۔ بڑے گھر ہوں، کھرب پتی ہوں، بنگلوں میں رہنے والے ہوں، وہاں بھی رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو دوسری طرف جھونپڑی میں رہنے والے فقیر مساکین، وہ لوگ بھی رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہر جگہ یہ عام ہے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا، خاص طور پہ تاجر برادری کے لیے، تجار حضرات کے لیے یہ معاشرے میں بہت عام ہو رہا ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جس نے جھوٹی قسمیں کھا کر اسباب دنیا فروخت کیے، سامان فروخت کیا، اس نے منافع تو کما لیا لیکن رزق کی برکت کو کھو دیا۔ اور اس کے علاوہ نمبر 3 پہ وہ بہت سے اسباب جو عام طور پہ ہر گھر میں واقع ہو رہے ہیں اور نتیجتاً وہ رزق کی بے برکتی کا سبب ہے۔ مثلاً کھانے سے متعلق، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، دروازے میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا، چلتے پھرتے کھانا کھانا، دانتوں سے کاٹ کر کھانا کھانا، دسترخوان پہ گرے ذرات کو صاف کرنے میں غفلت برتنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ سارے اسباب ہیں جو کھانے میں ہم لوگ غفلت کرتے ہیں، نتیجتاً یہ رزق میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند ایک اور بھی ہے، جیسا کہ گھر کے اندر بچوں کو گالم گلوچ کرنا، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، اسی طرح گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کرنا، قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، مہمان کو بوجھ سمجھنا، فقیر مسکین اور ضرورت مندوں کو جھڑکنا، یہ سارے وہ اسباب ہیں جو معاشرے میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک انہیں نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ اسباب ہیں جو رزق کی بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اسباب سے بچ کر، ان کی رعایت کرتے ہوئے ہم اپنے رزق کے اندر برکت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔